السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے معزز دینی ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج کی نصیحت کا موضوع ہے نیک عمل کا دنیاوی فائدہ۔ بفضلہ تعالی نیک عمل کا بدلہ آخرت میں تو ملے گا ہی، مگر دنیا میں بھی اس کا کچھ حصہ ملتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 30، سورہ زمر آیت نمبر 61 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور جن لوگوں نے پرہیزگاری کی انہیں اللہ تعالی ان کی کامیابی کے ساتھ بچا لے گا، انہیں کوئی دکھ چھو بھی نہ سکے گا اور نہ وہ کسی طرح غمگین ہوں گے۔ نیک عمل کا دنیا میں اللہ رب العالمین نیک عمل کرنے کی وجہ سے بندے کے اوپر رحم و کرم کرتے ہیں اور اپنے حفظ و امان میں رکھ کر پروردگار زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ چنانچہ دنیا میں نیک عمل کرنے والا اللہ کی طرف سے مضبوط حفاظت کی شکل میں ہو جاتا ہے۔ اللہ ہر قسم کے شر و فساد سے محفوظ رکھتے ہیں اور ہر قسم کے خیر و سعادت سے بندے کو نوازتے ہیں۔ عمل صالح کے دنیاوی بہت سارے فوائد ہیں، ان میں سے چند ایک پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین کی قربت کا حاصل ہونا۔ نیک عمل کرنے کی وجہ سے دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنا قرب حاصل کرنے والوں کے متعلق فرمایا کہ کیسے بندہ میرے قربت حاصل کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے میرے بھائیوں نیک عمل کا دنیا کے اندر فائدہ کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام محبت کرنے لگتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت رکھو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت رکھنے لگتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام تمام اہل آسمان کو پکار دیتے ہیں کہ اللہ تعالی فلاں شخص سے محبت رکھتا ہے، اس لیے تم لوگ بھی اس سے محبت رکھو۔ چنانچہ تمام آسمان والے اس سے محبت رکھنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد روئے زمین والے بھی اس کو مقبول سمجھتے ہیں۔
اسی طریقے سے نیک عمل کا دنیاوی فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. یعنی نیک عمل کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے مومنوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے. ارشاد باری تعالی ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. بے شک جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے شائستہ اعمال کیے ہیں ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کر دے گا. سورہ مریم آیت نمبر 96. نیک عمل کا دنیاوی فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے. اللہ رب العالمین مصیبتوں اور پریشانیوں کو آسان کر دیتے ہیں. ارشاد باری تعالی ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، یجعل لہ مخرجا، تو اللہ رب العالمین مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، چاروں طرف سے مصیبتوں کے اندر گھر چکا ہے، مگر اللہ رب العالمین کی رحمت اب اس بندے کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے کہ ان مصیبت میں اللہ رب العالمین آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں کر سکتا کہ روزی کہاں سے آ رہی ہے. نیک عمل کا دنیاوی فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. ارشاد باری تعالی ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور نیک اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ رب العالمین نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. اللہ بخشنے والے اور مہربانی کرنے والے ہیں. نیک عمل کرنے کی وجہ سے گناہیں ختم ہو جاتی ہیں. ارشاد باری تعالی ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرْفَ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. دن کے دونوں سروں میں نماز قائم کیجیے اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن. جہاں بھی رہو، کہیں بھی رہو، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو. نیکی گناہوں کو مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. قربان جائیے میرے بھائیو، یہ ہے دنیا کا دنیاوی فائدہ کہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل ہوتا ہے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام محبت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا وہ بندہ محبوب بن جاتا ہے، حضرت جبریل کا محبوب بن جاتا ہے، آسمان میں سارے فرشتوں کا محبوب بن جاتا ہے اور لوگوں کا بھی محبوب بن جاتا ہے. لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ محبت پیدا کر دیتے ہیں اور لوگ بھی پیٹھ پیچھے تعریف کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں. معاملات کو اللہ آسان کر دیتے ہیں، پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں.
اس سے بڑھ کر کے میرے بھائیوں اور اللہ کی کرم نوازی کیا ہو سکتی ہے؟ لہذا ہمیں جس قدر ممکن ہو سکے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزارنا چاہیے، نیکی اور بھلائی کے کام کو کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے اور ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نیک ہو جائیں، متقی پرہیزگار ہو جائیں، دنیا کے سارے نمازی، دنیا کے سارے نماز پڑھنے والے مسلمان، مرد ہوں یا عورت، ہر کوئی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھتا ہے، جیسا کہ التحیات کے اندر سکھلایا گیا ہے، السلام علینا، اے پروردگار ہمارے اوپر سلامتی نازل فرما، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور پروردگار دنیا کے اندر جتنے بھی نیک بندے ہیں سب کے اوپر تو اپنی سلامتی نازل فرما۔ تصور کیجئے میرے بھائیوں، دنیا کے اندر کتنے ہمارے مسلمان بھائی، مسلمان بہنیں نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز میں التحیات پڑھتے ہیں اور التحیات میں یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار نیک بندوں پر جو خیر کا کام کرتے ہیں، جو نیکی کا کام کرتے ہیں، جو بھلائی کا کام کرتے ہیں، جو تجھ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، پروردگار ان کے اوپر سلامتی نازل فرما۔ دنیا کے اندر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی ہوگی، آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے سلامتی ہوگی۔ یہ ہے میرے بھائیوں نیک عمل کا فائدہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں نیک اور صالح بنائے، ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو پروردگار کی خوشنودی کا اور جنت میں داخلے کا سبب بنے، اور پروردگار ہمیں ہر اس قول اور فعل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے جو پروردگار کی ناراضگی کا سبب بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔